الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بذت منی من آذا فقد آذانی. صلوات پر محمد وآل محمد. میرے حصے میں 40 منٹ جو ہے وہ آئے اور نہ مجھے کوئی گلہ ہے اور نہ مجھے کوئی شکوہ ہے. جتنا مجھے وقت عطا کیا گیا ہے کوشش یہی ہے کہ اسی کے اندر میں اپنی بات ختم کروں گا. نہ مجھ پر شک طاری ہوتا ہے اور نہ مجھ پر جو ہے وہ نسیان طاری ہوتا ہے. تو بات اپنی جتنے وقت کے اندر جتنا وقت مجھے دیا گیا تو حدیث میں نے پڑھی کون سی جو آپ نے اکثر بیشتر مجالس میں محافل میں اور جو ہے وہ 3 جماعت ثانیہ کو 20 جماعت ثانیہ کو آپ نے اکثر و بیشتر یہ حدیث سنی ہے. یہ فاطمہ زہرا کی حدیث کے لیے پیغمبر کا قول ہے. پیغمبر کا ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بضعہ کے معنی اردو میں ٹکڑے کے ہیں. کسی مطلب پیغمبر نے بضعہ کہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من ازا ہے، من بھی استعمال جانتے ہیں کہ عربی زبان میں من ہر ذوی العقول کے لیے اور جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے بھی جس شخصیت نے کوئی بھی کتنی بڑی شخصیت ہو، عورت میں ہو، مرد میں ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، صحابی ہو، صحابیہ ہو، جو بھی جو ہے وہ فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا بعض جگہ پر کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے خدا کو تکلیف پہنچائی وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا. فاطمہ کا مرتبہ فاطمہ کی سیرت پر بیان کرنے کے لیے یہ میں نے اس لیے چنا ہے کہ فاطمہ کی شخصیت ائمہ میں بھی بالا تر ہے، نبیوں میں بھی بالا تر ہے، اوصیاء میں بھی بالا تر ہے، خاصان خدا میں بھی بالا تر ہے. دیکھیے فاطمہ کی شخصیت کو اس لیے میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے کہ فاطمہ ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. میں آپ کے سامنے کوئی تبلیغ نہیں کرنے کے لیے بیٹھا، اس لیے کہ تبلیغ کا تو خود میں محتاج ہوں. میں اپنی اصلاح پہلے کر لوں تب جا کر سماج کی اصلاح کروں گا. اسی لیے ارسطو نے ایک جگہ پر بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے تو کہتا چلوں، اس لیے کہ میں اپنے اندر وہ صلاحیت وہ لیاقت اور وہ کیپیسٹی نہیں پاتا کہ آپ کو کسی بات پر جو الزام دے سکوں یا بہتان لگا سکوں. اس لیے کہ میں خود نصیحت کا لائق ہوں. اس لیے کہ نصیحت وہی کر سکتا ہے کہ جو خود جو ہے وہ پیاسا نہ ہو، وہی دوسرے کو پانی پلا سکتا ہے کہ جو خود پیاسا نہ ہو، وہی دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ جو خود منزل سے واقف ہو، وہی دوسرے کو نور عطا کر سکتا ہے کہ جو خود تاریکی میں زندگی نہ گزار رہا ہو، وہی دوسرے کو دانش و بینش عطا کر سکتا ہے کہ جو جہالت کے اندھیروں میں خود نہ بھٹک رہا ہو، وہی انسان کو منزل تک پہنچا سکتا ہے کہ جو خود منزل کا پتہ جانتا ہو اور جو خود گمگشتہ منزل ہو وہ دوسرے کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا. اب وہی انسان کہ جو خود جو ہے وہ فضیحتوں کا مستحق ہو وہ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا. جو خود صلاحیتوں کا منکر ہو وہ دوسروں کو صلاحیتیں نہیں بانٹ سکتا. کہ جو خود اپنی لیاقت کا محتاج ہو وہ دوسرے کو لیاقت و صلاحیت نہیں عطا کر سکتا. بات بہت طولانی ہو جائے گی، صرف اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی پانی
پاک کرتا ہے کہ جو خود طاہر ہو؟ ارے جو اپنی طہارت کا خود محتاج ہو وہ دوسرے کو کیا پاک کرے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ زہرا کے لیے میں نے اسی لیے ارسطو نے ایک جگہ پر افلاطون نے سیاست کی 3 قسمیں رکھی ہے کہ سیاست میں کس کو حق ہے کہ سیاست کو، ملک کو، اقتدار کو چلائے۔ اس نے کہا کہ پہلی منزل یہ ہے تہذیب نفس کی ہے، پہلے اپنی اصلاح کرو، پہلے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، پہلے اپنے اندر لیاقت پیدا کرو، پہلے اپنے اندر علم پیدا کرو، اس کے بعد جب تم عالم بن جاؤ اور باصلاحیت بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تمہارے اندر دینش و دانش پیدا ہو جائے تو تم اپنے گراؤنڈ میں، اپنے گھر کے اندر، یعنی تہذیب نفس کے بعد تدبیر منزل، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنی فیملی کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے خاندان کی اصلاح کرو، اپنے گھرانے کی اصلاح کرو، اپنے ساتھ کھانے والوں کی اصلاح کرو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی اصلاح کرو، اور جب تم ان کی اصلاح کر لینا تو تب جا کر سیاست مدن اور ملک اور سیاسی پالیٹکس میں اور سیاست میں رکھنا۔ تو یاد رکھیے کہ جس کے پاس تہذیب نفس نہ ہو، جس کے پاس سیاست تدبیر منزل نہ ہو، جس کے پاس سیاست مدن کا وہ کوئی حقدار نہیں رکھ سکتا۔ اور تو عزیزان محترم، میں اپنی ذات میں خود جو ہے وہ محتاج ہوں کہ میری اصلاح کی جائے اور مجھ کو صلاحیت و لیاقت دی جائے، اس لیے کہ میں خود ایک طالب علم ہوں۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، تو فاطمہ زہرا کی شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا؟ کہ فاطمہ کی شخصیت کتنی عظیم ہے، فاطمہ کی کتنی عظیم شخصیت ہے، ذات میں عورت ہے، فاطمہ نہ نبیہ ہے نہ فاطمہ امام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، عصمت میں آپ ضرور ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور ایسی عصمت ہے کہ عصمت زہرا کا مقابلہ مریم بھی نہیں کر سکتی، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا سن رہے ہیں آپ کہ فاطمہ کی عصمت کا جواب مریم بھی نہیں کر سکتی، توجہ چاہ رہا ہوں، مریم کو روکا بھی گیا، ٹوکا بھی گیا، بیت المقدس سے نکالا بھی گیا، اور جو ہے وہ کہا جا کر یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے۔ فاطمہ کو نہ ٹوکا گیا نہ روکا گیا، بلکہ ایسی صدیقہ ہے کہ بیٹوں نے کہا کہ ماں میرے کپڑے کہاں ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ ماں میرے کپڑے کہاں ہیں، تو کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کہاں ہے۔ صبح ہوئی عید کے دن دروازے پر جا کر دق الباب ہوا، فاطمہ نے پوچھا کون؟ آواز آئی نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ تو فاطمہ اس ہستی کا نام ہے، تو جو اس سادہ صدیقہ کا نام ہے، تو جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے، کہ فاطمہ ایسی صدیقہ ہے کہ جو کہہ دیا جو ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کی ایسی صداقت اور ایسی جو ہے وہ سچائی ہے، کہتے ہیں کہ ابن ابی الحدیث علماء اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، جس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے، اور ایک ایک جلد بھی اتنی موٹی ہے، 2,000 صفحے کی کتاب ہے، وہ 20 جلدوں کی شرح میں لکھتا ہے۔ اس کو لوگ علماء اہل سنت لے گئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ رافضی تھا، شیعہ تھا، وہ شیعہ نہیں تھا۔ ابو حامد اس کا نام، ابو حامد ابن ابی الحدیث معتزلی، جو بغداد کا رہنے والا تھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدائن کا رہنے والا تھا، یہاں سلمان فارسی گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو اس نے اپنے یہ کہتا کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا جامع مسجد بغداد میں، اور میں نے اپنے استاد سے کہا، استاد مسند درد پر منبر درد پر تھے، اپنے استاد سے کہا استاد یہ بتائیے کہ فاطمہ جو اپنا مقدمہ فدق میں لے کر کے فدق کے لیے لڑنے گئی تھی، اور فاطمہ نے فدق کی واپسی کا جو مطالبہ خلیفہ اول سے کیا تھا، فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھی، توجہ چاہ رہا ہوں، فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھی۔ تو اس رات نے ایک مرتبہ کہا ہاں فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھی، تو جواب دیا فوراً ابن ابی الحدیث نے سوال کیا کہ استاد جب فاطمہ آپ کے کہنے کے مطابق سچی اور صدیقہ تھی تو پھر خلیفہ اول نے فدق فاطمہ زہرا کو واپس کیوں نہ کیا؟
جواب دیا کہ اگر فاطمہ زہرا کو سر دربار سچا مان کے اگر فتح کو واپس کر دیتے تو دوسرے دن جب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ کرتی تو اس کو بھی واپس کرنا پڑتا۔ اب سمجھے یہ صرف فاطمہ کا حق رد نہیں کیا تھا بلکہ علی کا بھی مقدمہ فاطمہ لڑنے گئی تھی اور اپنے فتح کا بھی مقدمہ لڑنے کے لیے گئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا نے مقدمہ یہ ہے صدیقہ فاطمہ زہرا۔ تو عزیزان محترم فاطمہ زہرا کی شخصیت، فاطمہ نہ نبیہ ہے نہ امام ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہے، اور ایسی ویٹڈ اور عصمت ایسی وزنی ہے، توجہ سے سنیے گا، فاطمہ کی عصمت ایسی وزنی ہے۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ نہ جان بوجھ کے خطا کر سکتی ہیں نہ بھولے سے خطا کر سکتی ہیں، اس لیے کہ عصمت کے دامن پر ترک اولا کا داغ بھی نہیں ہوتا۔ عصمت ایسی ہے فاطمہ زہرا کی کہ جن کے دامن پر ترک اولا کا داغ نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا ایسی شخصیت، اسی لیے کامل غازی پوری نے کہا تھا کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا رسول فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ ساری جو تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب فاطمہ آتی تھی رسول آگے بڑھتے تھے، تعظیم کرتے تھے، فاطمہ کے پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، اور فاطمہ کی خوشبو سون کے اور فاطمہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ فاطمہ زہرا یہ پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر فاطمہ کو کبھی مسند کی ضرورت پڑے گی تو وہ امامت کی مسند و خلافت کی مسند میں نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ نبوت کی مسند پر بیٹھے گی کہ جہاں پر انبیاء کا سردار بیٹھا کرتا ہے۔ ایسی عصمت ہے فاطمہ زہرا کی، ایسی جگہ پہ بیٹھالا جائے گا۔ تو فاطمہ زہرا کی عصمت ایسی کہ پیغمبر اسلام تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کامل غازی پوری نے کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے۔ میرے خیال سے جو صاحب مائک ٹھیک کر رہے ہیں پہلے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، بیک وقت دو آدمی اگر بولیں گے تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا، پانی ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ تو بہرحال فاطمہ زہرا عصمت کے درجے پر فائز۔ فاطمہ زہرا کا مرتبہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حدیث قدسی میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ لاکھ لما خلقت الافلاق، اپنے حبیب محمد سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول اگر دنیا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ تم کو نہ اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا، زمین کا فرش بچھایا تو تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تانا تو تمہارے لیے، جن پانی میں روانی پیدا کی تو تمہارے لیے، سمندر میں موتی پیدا کیے تو تمہارے لیے، باغوں میں شجر پیدا کیے تو تمہارے لیے، شجر میں ثمر پیدا کیے تو تمہارے لیے، اب چمن میں پھولوں کو کھلایا تو تمہاری وجہ سے، پھولوں میں خوشبو عطا کی تمہاری وجہ سے، موتی کو آب و تاب دی تو تمہاری وجہ سے، آفتاب کی قندیل لٹکائی تو تمہاری وجہ سے، ماہتاب کی قندیل لٹکائی تو تمہاری وجہ سے، ستاروں کو چمک و دمک عطا کی تو تمہاری وجہ سے، ہوا میں روانی پیدا کی تو تمہاری وجہ سے، سمندر میں مد و جزر پیدا کیا تو تمہاری وجہ سے۔ اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا، اور اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تم کو نہ پیدا کرتا، اور اگر تو فاطمہ زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ تم کو محمد پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرنا پڑتا۔ اب سمجھے فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جو وجہ تخلیق نبوت بھی ہے، وجہ تخلیق امامت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ زہرا کا مرتبہ، فاطمہ زہرا، بعض ہمارے ہاں اب ایسے کچھ اصلاحی مضامین کے نام پر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہمارے شہر لکھنؤ میں ایسی کتاب سیرت فاطمہ زہرا کے نام پر بانٹی گئی،
سیرت میں سب کچھ لکھا، لیکن اس میں یہ روایت بھی لکھ دی گئی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ روایت قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، چھان لیتے، پھٹک لیتے، قرآن سے ملا لیتے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے اور ہمارے ائمہ نے بھی کہا کہ ہماری حدیث و سیرت کو قرآن کی آیات سے ملا لینا، اگر قرآن سے مل جائے تو ہماری ہے، اور اگر قرآن کے خلاف ہو تو دیوار پر دے مارنا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ تو فاطمہ زہرا کے لیے کہا کہ ہماری حدیثوں کو، روایات کو ملا لینا، اور فاطمہ زہرا کی سیرت کو ہر ایک معصوم کی سیرت سے مطابقت رکھتی ہے۔ معصومین میں، 14 معصومین میں کسی کی سیرت میں ڈیفرنسز نہیں ہے، اختلافات نہیں ہے۔ لکھ مارا کتاب کے اندر، کتاب پڑھ گئی کہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر ایک قیمتی پردہ پڑا ہوا تھا، اور رسول آئے اور رسول نے دیکھا، اور رسول کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہو کر چلے گئے۔ فاطمہ زہرا کو جب یہ لگا کہ میرا باپ ناراض ہو کر چلا گیا، فاطمہ نے پردہ اتارا اور فاطمہ زہرا نے فوراً محمد کی خدمت میں بھجوا دیا۔ یا یہ روایت لکھ دی گئی ہے کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں کنگن تھا اور قیمتی، اور جو رسول اللہ نے دیکھا تو ناراض ہو گئے۔ ارے کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ روایات و خرافات ہمارے یہاں کی نہیں ہے، یہ دشمنان اہل بیت کی ہے کہ جن کے گھر کی عورتوں نے جب مال غنیمت کے لیے پوری جنگ جمل لڑی ہے، یہ ان کی کریکٹر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا سیرت و کردار نہیں ہے۔ ارے جس نے اپنی ماں سے دولت نہ مانگی، وہ امت کی دولت پہ کنگن و پردے کیا لٹکاتی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تاریخ پڑھیے کہ فاطمہ زہرا نے اپنی ماں سے کوئی دولت مانگی ہو، کوئی ثروت مانگی ہو، قیمتی جواہرات کی انگوٹھی مانگی ہو، قیمتی جویلری مانگی ہو، قیمتی کپڑے مانگے ہوں۔ ہاں تاریخ تو یہ لکھتی ہے کہ فاطمہ زہرا کا 5 برس کا سن تھا، اور ایک مرتبہ ایک شخص ایک گھرانے سے مکے میں کسی کا شادی تھی، اس نے دعوت نامہ دیا خدیجۃ الکبریٰ کو اور کہا کہ بیٹی کو بھی لے کے آئیے گا۔ جب وہ دعوت دے کر چلی گئی فیملی، تو فاطمہ زہرا کی ماں نے ایک مرتبہ فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ کے کپڑوں کو دیکھا، اور ذرا سا خاموش ہوئی جناب خدیجہ۔ تو عصمت ماں بیٹی تھی، ایک مرتبہ فوراً سمجھ گئی اپنی ماں کی بات کو، اور کہا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے کپڑوں کو دیکھیے نہ میرے چہرے کو دیکھیے، ماں فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، اسی کپڑوں کے اندر چلی جائے گی شادی میں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسی کپڑے میں چلی جائے گی۔ ارے جو ماں کی طبیعت کو اتنا پہچانتی ہو، وہ باپ کی سیرت کو نہ پہچانے گی؟ تو یہ لکھ دینا کہ فاطمہ کے دروازے پر قیمتی پردہ پڑا تھا، قیمتی پردہ وردہ نہیں تھا، یہ فاطمہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے یہ روایات گڑھی ہیں۔ یا جناب زینب کے لیے لکھ دیا گیا کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی نے، زینب نے بیت المال سے کنگن منگوا کے پہن لیا۔ علی نے جو کنگن دیکھا، کڑے دیکھے سونے کے، پوچھا بیٹی یہ کنگن کہاں سے آئے؟ کہا بابا بیت المال کے دروغہ کو پیسے دے دیے ہیں ضمانت کے لیے، شادی میں جانا تھا پہن لیا۔ ارے یہ کہاں کی روایات ہے؟ یہ ہمارے یہاں کے نہیں ہے، یہ وہی لوگ لکھتے ہیں کہ جن کا عقیدہ مستحکم و مضبوط نہیں ہے، اور وہ لوگ اگر جو تبلیغ کے نام پر ایسا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہ انہی کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ ارے لکھنے سے پہلے سوچو تو کہ کیا چھاپ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ فاطمہ ایسی ہستی کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ اگر جو کنگن کے اوپر، ارے جس نے اپنے پورے فدق کا مقدمہ اپنے فدق کے لیے نہیں لڑا تھا، بلکہ یہ ثابت کرنا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ فاطمہ زہرا نے فدق کا مقدمہ باغ کے لیے اور کھجوروں کے لیے اور آمدنی کے لیے نہیں، اور نہ فاطمہ زہرا نے کھجوروں کی آمدنی اپنی اولاد کے اوپر صرف کیا۔ لاؤ کوئی تاریخ، لاؤ کوئی مقرر محرر کہ جس نے لکھا ہو کہ فاطمہ زہرا نے فدق کی رقم کو حسنین پہ خرچ کیا ہو، زینب پہ خرچ کیا ہو، زینب کے کپڑے بنوائے ہو، زینب کے لیے زیورات بنوائے ہو، ام کلثوم کے لیے زیورات بنوائے ہو، حسین کے لیے کوئی محل اور گھر بنایا ہو۔ نہیں، ایسی تاریخ نہیں لکھتی۔ ہمارے ہاں فاطمہ زہرا نے صرف فدق جو ہے وہ اس لیے لڑا تھا
کہ دنیا سمجھ لے کہ کون جعلی حدیث کا گڑھنے والا ہے، کون قرآن پر عمل نہیں کرتا اور کون قرآن سے اپنی بات کو ثابت کرتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے اپنا مقدمہ قرآن کے ذریعے سے لڑا تو بات کہیں جا سے کہیں جا پڑی، تو مجھے افسوس، مجھے کہنا صرف یہ ہے اپنی ماں اور بہنوں سے اور آپ حضرات سے کہ ایسی روایات پر ہرگز کام مت دھریے گا، اور جو مقرمہ پڑھے اور یا جو لکھے اس کا دامن پکڑ کے پوچھئے گا کہ یہ روایت تم نے کہاں سے لکھی، یہ روایت کہاں سے لکھی۔ اب اگر کوئی علامہ مجلسی کا کسی کا حوالہ دے تو علامہ مجلسی نے ساری روایات کو جمع کیا، ان حالات میں جمع کیا کہ جب جیسے مثال میں دے دوں بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو وہ پورا سامان گھر سے باہر نکالتا ہے، اس میں میگزین بھی ہوتی ہے، اس میں رسالے بھی ہوتے ہیں اور اس میں ناولیں بھی ہوتی ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ساری چیزیں آپ پہلے یہ مقصد ہے کہ پہلے گھر سے سامان نکالا ہے، بعد میں ناکارہ سامان پھینک دیں گے، کارآمد سامان گھر لیں گے۔ اسی لیے طریقے سے جب علامہ مجلسی نے جمع کیا تو اہل بیت کے گھرانوں میں آگ لگ رہی تھی، سادات کے گھر جلائے جا رہے تھے، شیعان علی کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا، تو علامہ مجلسی نے کہا جمع کر دیتے ہیں، آنے والے زمانے میں ہمارے انصاف پسند علماء چھان پھٹک کے حقیقت کی باتوں کو الگ کر لیں گے اور باطل اور خرافات کو الگ کر لیں گے۔ اس لیے اگر ایسی کتابوں میں چیزیں آ گئی ہیں تو ہم کو اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، فاطمہ زہرا کی شخصیت، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ فاطمہ دیکھیے عورت کا، میں نے اس لیے کہا کہ فاطمہ زہرا کی شخصیت تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی جھلک ہی دکھاؤں، میری کیا مجال ہے کہ فاطمہ کی سیرت پہ پوری سیر حاصل بہل کر سکوں، نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے اور نہ میرا اتنا مطالعہ ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ فاطمہ کی سیرت ایک جام و پائر زخار ہے، فاطمہ کی سیرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ زہرا دیکھیے عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، مثال دے رہا ہوں، فاطمہ زہرا کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں مثال دینا چاہتا ہوں، عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، جب یہ لڑکی رہتی ہے تب بھی یہ پہچانی جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ مرد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے، یہ فلاں صاحب کی نواسی ہے، یہ فلاں صاحب کی پوتی ہے، یہ فلاں صاحب کی بھتیجی ہے، یہ فلاں صاحب کی سالی ہے۔ رشتہ مرد کے ذریعے سے پہچانا، عورت مرد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے، پل بڑھ کر جوان ہو گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی، لیکن تعلیم یافتہ ہو کر جب اپنے گھر بار گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ دنیا کی عورتوں کو لے لیے، اندرا گاندھی، اندرا نام تھا، شوہر گاندھی تھا، باوجود جگہ پرائم منسٹر تھی، لیکن پہچانی گئی تو شوہر کی وجہ سے۔ پرتیبھا پاٹل ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان کی صدر تھی، پرتیبھا نام تھا، پاٹل شوہر کا نام تھا، شوہر کی وجہ سے پہچانی گئی۔ عورت کی اپنی شناخت اس زمانے میں اور ترقی یافتہ دور میں کوئی نہیں بن پائی، جب پہچانی گئی تو مرد کے ذریعے سے پہچانی گئی۔ جب بیاہ کر اپنے گھر گئے، سسرال گئی، بال بچے ہوئے، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا رہے یہ فلاں صاحب کی ماں ہے، یہ فلاں صاحب کی بیوی ہے، یہ فلاں کی نانی ہے، یہ فلاں کی دادی ہے۔ اپنے گھر میں تھی تب بھی پہچان کا ذریعہ مرد تھا، اب جو دوسرے شوہر کے گھر گئی تو وہاں بھی پہچانی گئی تو مرد کے ذریعے سے۔ لیکن یہ صرف فاطمہ زہرا کو شرف حاصل ہے کہ جب چادر کے نیچے سارے جمع ہو گئے تو جبریل نے پوچھا پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز آئی ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب سمجھے فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس سے باپ بھی پہچانا جا رہا ہے، شوہر بھی پہچانا جا رہا ہے، بیٹے بھی پہچانے جا رہے ہیں۔ بات سمیت کے کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس سے نبوت بھی پہچانی جا رہی ہے، امامت بھی پہچانی جا رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ کے ذریعے سے باپ بھی پہچانا جا رہا ہے،
شوہر بھی پہچانا جا رہا ہے، تو سوچو ہمیشہ گھر کی مرکزی شخصیت سے نام سے گھر والے پہچانے جاتے ہیں۔ اب تو مانو کہ مرکزی شخصیت فاطمہ زہرا ہے اپنے گھر کے اندر۔ اور یہی نہیں، جب پیغمبر کی وفات ہو گئی تو گھر میں سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، علی بھی تھے، لیکن دروازے پر جب لوگ بیعت لینے کے لیے آئے تو نہ علی دروازے پر گئے، نہ سلمان دروازے پر گئے، نہ ابو ذر دروازے پر گئے۔ دروازے پر آئی تو علی کی زوجہ حسنین کی ماں نبی کی بیٹی آئی، یہ بتا دیا کہ گھر کے اندر جس کی حکومت میں جو صحابی بھی رہتا ہے اور امامت بھی رہتی ہے۔ گھر کی چار دیواری میں نہ کسی کی امامت ہے نہ کسی کی صحابیت ہے، فاطمہ مرکزی کردار ہے۔ بتاؤ، تاریخ کا تجزیہ کرو، کبھی سوچو کہ فاطمہ زہرا دروازے پر کیوں گئی؟ علی کو جانا چاہیے تھا، علی کو جانا چاہیے تھا، سلمان کو جانا چاہیے تھا، زبیر کو جانا چاہیے تھا۔ جو لوگ گھر کے اندر موجود تھے تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ مرکزی شخصیت ہے، فاطمہ کی ہستی مرکزی شخصیت ہے۔ اور عزیزان محترم، فاطمہ کے فضائل میں بس اتنا سن لو کہ فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں جو مدرسہ چلایا ہے، ظاہر ہے کہ علی اور فاطمہ زہرا کفو تھے ایک دوسرے کے نا۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں فاطمہ زہرا کے وہ فضائل گناؤں کہ اگر علی نے، بس مختصر یہ سن لیجئے، اگر علی نے جو ہے وہ اپنا غیر معصوم بیٹوں میں محمد جناب عباس کو شجاعت میں نمونہ بنا کر پیش کیا تو فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی زینب کو نمونہ بنا کر پیش کیا۔ باپ کے لہجے سے لہجہ ملا دیا، باپ کی خطابت سے خطابت ملا دی، باپ کی روانی سے روانی ملا دی، باپ کے کلام سے کلام ملا دیا، باپ کی شجاعت سے شجاعت ملا دی۔ تو شاعر نے کہا کہ زینب نے جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ قافلہ چلنے کے تیار ہے، ہمت دے دے، اے میرے رب مجھے بھائی کی شجاعت دے دے، قافلہ چلنے کو تیار ہے، ہمت دے دے، ارے میری گفتار کو شمشیر کی طاقت دے دے، اب پھونک دوں قصر عمارت کو وہ حرارت دے دے، ارے رن میں شمشیر چلانا تو میرا کام نہیں، اور شام و کوفہ نہ الٹ دوں تو میرا نام نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ زہرا اگر علی کی علی کا غیر معصوم بیٹا شجاعت میں عباس شاہکار ہے تو فاطمہ کی بیٹی زینب اور ام کلثوم فاطمہ زہرا کے نمائندہ ہیں۔ اگر علی کا جنون قمبر غلام علی کے تھے، اور ایسا غلام تھا کہ جب حجاج ابن یوسف نے بلایا اور کہا قمبر تم ہی ہو؟ کہا ہاں ہم ہی قمبر ہیں۔ کہا اچھا علی تمہارے اوپر زیادہ بلیو و بھروسہ کرتے تھے؟ کہا ہاں ہمارے اوپر زیادہ بلیو و بھروسہ کرتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے علی سے اظہار برات کرو۔ کہا نہیں، اگر علی سے اچھی کسی کا دین ہو، علی سے اچھا کسی کا مذہب ہو، علی سے اچھا کسی کا مسلک ہو، علی سے اچھا کسی کا عقیدہ ہو، اگر علی سے اچھا کسی کا ایمان ہو، اگر علی سے زیادہ کسی کے پاس شہامت ہو، اگر علی سے زیادہ کسی کے پاس جذبہ ہو تو لے آؤ، اور ہم جو وہ ماننے کے لیے تیار رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا، حجاج ملعون نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیسے مرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا حجاج یہ ہم تیرے اوپر چھوڑتے ہیں کہ تو کیسے میرے ہاتھ سے مرنے کو تیار ہے۔ کیا سننا ہے آپ؟ کیسے ہوتے علی کے چاہنے والے؟ قمبر کیا مطلب؟ کہا حجاج جیسے آج تو اپنے دربار میں ہم کو قتل کرے گا، کل خالق کے دربار میں ہم تجھ کو قتل کریں گے۔ ایسے ہوتے ہیں قمبر کے۔ تو اگر فاطمہ کی بھی تو کوئی نمائندہ ہونا چاہیے، تو اگر علی نے اپنا نمائندہ قمبر جیسے غلام کو چھوڑا تو فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ تھی۔ فضہ کون؟ وہ جو زنجبار افریقہ کی شہزادی تھی، پرنسس تھی، کراؤن پرنس تھی، تخت و تاج کی مالک تھی، لیکن تخت و تاج کو ٹھوکر ماری، فاطمہ کی کنیزی کو اختیار کیا۔ اب سمجھے کہ شاہوں کے درباروں میں تاج چڑھتے ہیں، فاطمہ کے دروازے پر سر چڑھتے ہیں۔ فاطمہ زہرا کے دروازے پر
کہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر جب کنیز آئی تو اس کو لینے کے لیے گئے جناب رسول اللہ، اور سلمان و ابو ذر کو بھیجا تھا استقبال کے لیے۔ تو جب فاطمہ زہرا کے گھر پہ آئی تو فاطمہ زہرا نے کس کنیز کو ایسا بنایا، ایسا سنوارا، ایسا سجایا کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ فضہ نے 25 سال تک قرآن سے باتیں کی، ہر بات کا جواب قرآن سے دیا۔ جب کسی نے کچھ پوچھا تو قرآن کا جواب دیا، قرآن سے جواب دیا۔ وہ تمام آیات میں نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں ایک بیوی اکیلے کھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ بیوی اس جنگل بیابان میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو بیوی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اس بیوی نے یہ حبشن کنیز نے یہ کہا، قل سلام فسوف تعلمون۔ قرآن کی آیت پڑھی، پہلے سلام کر معلوم ہو جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، معلوم ہے فضہ کا قرآن کے لہجے میں بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا کے گھر کی زبان قرآن کی زبان تھی۔ فاطمہ زہرا کے گھر کی زبان قرآن کی زبان تھی۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو فوراً فضہ نے جواب دیا، تنادون من مکان بعید۔ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت دور سے آ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہاں جانے کا حق ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فوراً فضہ نے آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حق کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ سنو عزیزو، بس آخر کلام میں یہ بات پڑھ رہا ہوں، موقع ملا اور کبھی آئے تو پھر آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس لیے کہ دوسرے کا حق نہ مارنا میرا کام ہے اور نہ دوسرے کے حق میں مجھے داخل ہونا میرا فرض ہے۔ اس لیے کہ فاطمہ کے حق کی وکالت کر رہا ہوں، تو میں اگر فاطمہ کی سیرت یہ ہے کہ نہ کسی کا حق مارو اور نہ حق اپنا حق جانے دو۔ تو ایک مرتبہ فضہ نے جب ساری باتیں قرآن سے کہہ لی ہے، تو ایک مرتبہ جب فضہ کہ نے جو ہے وہ قرآن سے 25 سال تک قرآن سے باتیں کی۔ اب جملہ کہہ دوں، آپ کے حوالے کر دوں کہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے 40 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے، 40 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے، لیکن فاطمہ کی کنیز نے 25 سال تک قرآن سے باتیں کر کے دشمنوں کا صبح قیامت تک جواب دے دیا۔ جب فاطمہ کی ایک کنیز کا مقابلہ صحابی پیغمبر نہیں کر سکتا تو فاطمہ کا مقابلہ کیا کر سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ جس فاطمہ زہرا کو فاطمہ زہرا نے دنیا کی عورتوں کو انسانیت سکھائی، جس فاطمہ زہرا نے ماؤں کو عقیدے کی تعلیم دی، میں کیا کروں؟ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں بتاؤں کہ اللہ نے ہمارے آپ کے لیے بھی ہمارا باپ کتنا ہی پڑھ جائے، کتنا ہی بڑا افسر بن جائے، کتنا ہی بڑا منسٹر اور وزیر بن جائے، لیکن بغیر ماں کے کشتی آگے نہیں بڑھتی۔ توجہ سنیے گا، یہ جو عقیدہ، یہ جو مجلس میں بیٹھ کے سن رہے ہو، یہ جو نعرے حیدری لگا رہے ہو، یہ جو سینہ زنی کر رہے ہو، یہ جو قما زنجیر لگاتے ہو، یہ ان ماؤں کی دین ہے، یہ ان ماؤں کی دین ہے۔ اگر انہوں نے، اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے کہا تھا، بہت اچھے انداز میں فرمایا تھا کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اب اپنے دل میں محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ منتصر صاحب نے 2 مصرے میں کیا بہترین بات کہی ہے کہ دیکھو اس بات سے ہرگز نہ مبرہ رہنا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، چھٹے امام کی حدیث کا، کہا کہ دیکھو اس بات سے ہرگز نہ مبرہ رہنا، ماں کے عصمت کی گواہی ہے تبرہ کرنا۔ دشمنان اہل بیت سے بیزاری، یہ ماں کے عصمت کی اور طہارت کا اعلان ہے۔ تو عزیزان محترم،
یہ عقیدہ ہماری ماں کا دیا ہوا، یہ زبان سے لا الہ الا اللہ یہ ماں نے سکھایا، کان میں اذان پہلے نماز 15 سال کے بعد واجب ہوگی یا 9 سال کے بعد واجب ہوگی لڑکی پر، لیکن ماں نے عقیدے کا سنگ بنیاد دونوں جگہ رکھا، ایک کان میں بھی اس میں بھی عقیدہ، اس میں بھی عقیدہ، اس میں اذان کا عقیدہ، اس میں اقامت کا عقیدہ، عمل کا سبق نہیں پڑھایا۔ ارے جب عقیدہ نہ ہوگا تو عمل کیا خاک کرو گے؟ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو فتح کبھی نہ چھینا جاتا، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو علی کے حق پر کبھی حملہ نہ ہوتا، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو آدم کے سجدے سے انکار نہ کیا جاتا، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو فرعون اور نمرود نہ پیدا ہوتے، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو شداد کبھی نہ پیدا ہوتا، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو حامان نہ پیدا ہوتا، اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو شمر یزید نہ پیدا ہوتے۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے، نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے۔ اور ماں جب اپنی تربیت کے اوپر جان دیتی ہے تو اسی لیے کہ جناب محمد ابن ابی بکر جو کس کے بیٹے تھے؟ ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن ماں محب علی تھی، اور جب علی محب علی تھی لیکن ماں نے ایسا بنایا، ایسا سجایا، ایسا سنوارا، ایسا ٹھوس اور مضبوط عقیدے کا مالک بنا دیا۔ باپ حق علی کا غاصب تھا، بیٹا جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں علی کی طرف سے جنگ کر رہا تھا۔ یہ ماں کے عقیدے کی دین ہے، یہ ماں کے عقیدے کی دین ہے۔ بس آخری کلام میں اور اس مجلس کا میسج جو پیغام یہ ہے کہ خدا را اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے بنیاد کی حفاظت کیجئے، اس لیے ہے کہ اس عقیدے کو ٹھیک پہنچانے والے کوئی شیروانی ٹوپی میں آ رہا ہے، کوئی عبا قبا میں آ رہا ہے، کوئی جبہ و دستار میں آ رہا ہے، کوئی درہم و دینار لے کر آ رہا ہے، کوئی دولت و ثروت لے کر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو جیسے علی کے چاہنے والوں نے، فاطمہ کے چاہنے والیوں نے نہ دولت سے بکی، نہ ثروت سے بکی، نہ دولت سے مرعوب ہوئی، نہ اقتدار سے مرعوب ہوئی، نہ منصب پہ مرعوب ہوئی، ذکر مولا رہا، میسم کی زبان کٹتی رہی، چاہنے والے سرے دار کہاں ملتے ہیں؟ تو ایسے عقیدہ ہمیں چاہیے۔ عزیزو، فاطمہ زہرا نے دنیا انسانیت کو ایک در دیا، چہار دیواری کے اندر رہ کر، اور اپنی بیٹیوں کو حجاب کی تعلیم دی، عفت کی تعلیم دی، لیکن فاطمہ اپنی تربیت سے کبھی غافل نہیں رہی۔ جب جانے کے وقت آیا تو فاطمہ زہرا کی باری کا دن تھا، اسما سے کام نہیں لیا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، توجہ سے سننا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، لیکن علی سے یہ نہیں کہا کہ علی ابو الحسن ہماری پسلی ٹوٹ گئی ہے، اب ہم سے کام کاج نہیں ہو سکتا، اب ہم سے کپڑے نہیں دھل سکتے، اب ہم سے روٹیاں نہیں پکائی جا سکتی، اب ہم سے چولہا نہیں جلایا جا سکتا۔ اللہ نے صابرہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا عصا لے کر چلنے لگی۔ ایک مرتبہ علی گھر میں آئے، فاطمہ زہرا کو دیکھا تمام کاموں میں مشغول تھی، کہا ابو الحسن ابو الحسن بیٹھ جائیے، مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے، مجھے وصیت کرنا ہے۔ بنت رسول فرمائیے کیا وصیت کرنا ہے؟ کہا علی اے ابو الحسن آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے بعد یقیناً آپ اپنا گھر بسائیے گا، آپ کو اللہ نے اس کا حق دیا ہے، آپ دوسری شادی ضرور کیجئے گا، لیکن یہ خیال رہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، زینب چھوٹی ہے، ام کلثوم چھوٹی ہے، حسنین چھوٹے ہیں، آپ ایک دن اپنی زوجہ کے گھر میں رہیے گا تو ایک دن میرے بچوں کا ساتھ دیجیے گا۔ میرے ابو الحسن بچوں کو کبھی کچھ کہیے گا نہیں۔ علی جان فاطمہ جانتی ہے کہ عصمت مآب ہے، لیکن پھر بھی فاطمہ دنیا کو وصیتیں نصیحتیں کر رہی ہیں، اے علی
ہمارا جنازہ جب ہمارا انتقال ہو جائے نا تو آپ ہمارے جنازے میں فلاں صحابہ بیوی کو اور فلاں کو نہ آنے دیجیے گا، نہ خلیفہ اول کو آنے دیجیے گا، نہ خلیفہ ثانی کو آنے دیجیے گا، نہ جو وہ عائشہ ام المومنین ضرور ہے لیکن میرے جنازے میں یہ تاریخ کا فیٹ ہے، میں تاریخ کو چھپا نہیں سکتا۔ علی نے علی سے منع کیا کہ ان کو جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ ابو الحسن آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، اور سب پر کفن پہنا کر مجھ کو اس شکل کا تابوت جو بنایا ہے اسماء و فضہ نے بتایا ہے اسی میں مجھ کو جو میرا جنازہ لے کر تاریکی شب میں دفن کیجیے گا، میرا نشان قبر مٹا دیجیے گا۔ علی نے فاطمہ کی وصیت سنی اور ایک مرتبہ علی چلے گئے، فاطمہ حجرے میں گئیں، فاطمہ عبادت کرتی نہیں، اسماء کان لگائے سنتی رہی، لیکن ایک مرتبہ جیسے ضرب تسبیح ٹوٹی، اسماء ڈرتے ہوئے خیر دروازے کے اندر پہنچی، دیکھا کہ فاطمہ کے ماتھے پر موت کا پسینہ، فاطمہ زہرا دنیا میں نہیں۔ حسنین آئے، کہا بھئیہ بیٹا کھانا کھا لو، بچوں کھانا کھا لو، کہا اسماء بغیر اماں کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ بس ایک مرتبہ ارے باسماء کے ضبط کے بندھن ٹوٹے، ارے چورے گریا بپا ہوا، حسنین بابا کے پاس پہنچے، بابا اماں نے ہم کو اکیلا چھوڑا، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں۔ فاطمہ زہرا کو علی نے غسل و کفن کا انتظام کیا، اعلان نہیں کرایا کہ فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ فاطمہ کو غسل دینے کے لیے فاطمہ زہرا کو جب غسل دینے کے لیے علی اندر گئے اور جب پانی ڈالنے لگے اور غسل دینا شروع کیا تو علی چیخ مار کے روئے، چیخ مار کے رونا تھا۔ ہر ایک مرتبہ اصحاب نے پوچھا اے بابا مولا آپ تو فاتح خیبر و خندق ہے، ارے گریا کیوں کا، ارے کا غضب ہو گیا، فاطمہ کی بسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن مجھے نہ بتایا، جزاکم ربکم۔ بس ایک منظر اور ختم دعا، علی نے کفن پہنایا، کفن پہنا کر تابوت میں جنازے کو رکھا، سین خانہ میں لا کر رکھا، ہر ایک مرتبہ آواز دی اے میرے لال حسنین، اے بیٹی زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اب یہاں کے بعد اپنی ماں کو نہ دیکھ پاؤ گی۔ بس ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ حسین ہر ایک مرتبہ کہا کہ ابا بدر بزرگوار جب تک اماں نے بلایا نہیں تب تک ہم آئے نہیں، اماں جب تک بلائیں گی نہیں تب تک میں نہ آؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا، ضبط بندھن ٹوٹے، ضبط کے بندھن بھی ٹوٹے، ہر ایک مرتبہ کفن سے کفن کے بندھن سے باہر آئے، بندھن کو ٹوٹنا تھا، ہاتھ برآمد ہوئے، ہر ایک مرتبہ حسنین آکے مادر گرامی سے لٹے، ملائے اعلیٰ میں تلا تم مچ گیا، آواز آئی علی حسنین کو الگ کر لو، ارے ملائکہ میں قرآن واہ فاطمہ واہ فاطمہ کا شکر ہے، اللہ لعنت اللہ